غریبی سے تنگ آ کر شوہر نے مجھے میکے بھیج دیا اور خود شہر کمانے چلا گیا۔ 15 سال تک کس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پیٹ پالنے کے لیے میں نے شہر کے ایک امیر گھر میں ماسی کی نوکری کر لی۔ ایک دن مالک گھر آیا تو اس کی آواز جانی پہچانی لگی۔ جب میں چائے لے کر گئی اور اس نے میری طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے سگریٹ گر گیا، کیونکہ وہ کروڑ پتی سیٹھ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام سائمہ ہے، اور میری شادی کو صرف 2 ہفتے ہوئے تھے کہ میری ساس اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر میں صرف میں تھی اور میرا شوہر نوید تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ وہ ہر روز ایک ہی طرح کا سخت چہرہ لے کر میرے سامنے آتا تھا، جیسے اس کے دل پر کوئی بوجھ ہو یا جیسے میں ہی اس کی پریشانی کی اصل وجہ ہوں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتا بھی نہیں تھا۔ میں بات کرتی تو وہ بس مختصر جواب دیتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک ایسا تاثر ہوتا جسے دیکھ کر مجھے لگتا جیسے میں اس کے گھر میں مہمان بھی نہیں بلکہ ایک بوجھ ہوں۔ میں ہر دن سمجھنے کی کوشش کرتی تھی کہ وہ ایسا کیوں ہے۔ میں پوچھتی کہ آپ پریشان ہیں، کوئی مسئلہ ہے، تو وہ بس یہی کہتا کہ پیسے نہیں ہیں، گھر کا خرچ نہیں چل رہا۔ لیکن اس کی باتوں اور اس کے عمل میں بہت فرق تھا۔ وہ اپنے لیے کپڑے بنواتا، موبائل میں پیکج کرواتا، اچھی چیزیں کھاتا، ہر وہ کام کرتا جس سے صاف لگتا کہ اسے اپنے آرام کی کوئی کمی نہیں۔ صرف گھر کے اندر وہ غربت کا ماحول بنا دیتا تھا جسے صرف میرے سامنے وہ مجبور ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ میں رات کو چولہا جلاتی تو وہ آ کر دیکھتا کہ میں نے کیا بنایا ہے۔ کبھی کہتا کہ یہ کیا ہے، کبھی خاموش رہ کر واپس چلا جاتا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی ہوتی کہ میرا ہاتھ کانپنے لگتا۔ مجھے لگتا شاید میں ہی سب کچھ غلط کر رہی ہوں، لیکن جب میں میز پر کھانا رکھتی تو وہ بغیر کچھ کہے کھا لیتا اور پھر فون اٹھا کر اپنے دوستوں میں لگ جاتا۔ اسی فون میں اس کی اصل زندگی تھی۔ وہاں وہ خوش ہوتا، ہنستا، زور سے ہنستا، جیسے زندگی میں کوئی پریشانی ہی نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ میرے سامنے آتا، اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور ناگواری لوٹ آتی۔ کبھی کبھی میں کمرے میں بیٹھ کر سوچتی کہ شاید اسے مجھ سے شادی کرنے کا افسوس ہے، شاید وہ مجھے قبول ہی نہیں کر سکا۔ اگر ایسا تھا تو اسے صاف بتا دینا چاہیے تھا۔ میں ایک رات کھانے کے بعد اس کے پاس گئی۔ میں نے کہا مجھے لگتا ہے آپ کو مجھ سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس نے فوراً انکار کیا، جیسے میری بات سننی ہی نہ چاہتا ہو۔ میں نے پوچھا کہ کوئی اور پریشانی ہے، مجھ سے بات کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ پہ قرضہ ہے، اگر آپ مقروض ہیں تو مجھے بتائیں۔ میں نے پوری کوشش کی کہ وہ دل کھولے اور مجھے کچھ بتائے، مگر وہ بس اتنا کہتا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ایک دن میرے سامنے اس کا فون بجا۔ وہ باہر بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ ویڈیو پر بات کر رہا تھا۔ اس لمحے وہ اتنا ہنس رہا تھا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی، جیسے زندگی بہت آسان ہو، جیسے کوئی مسئلہ موجود ہی نہ ہو۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر حیران بھی تھی اور دکھی بھی، کیونکہ یہی چہرہ میرے سامنے آتے ہی بجھ جاتا تھا، جیسے میں اس کی زندگی کی خوشی چھین لیتی ہوں۔ آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسے مجھے اس نے بس مجبوری میں قبول کیا ہو۔ وہ ہر بات میں ایک دوری رکھتا، ایک سرد سا انداز، جیسے اس کے دل میں میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے اندر ہر دن ایک سوال جنم لیتا تھا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ مجھ سے کیا چھپاتا ہے؟ وہ کیا واقعی میں اس پر بوجھ ہوں؟ میرے دل میں پہلے ہی بہت سے سوال تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا جس نے میری ساروں سوچوں کو اور بھی الجھا دیا۔ میں ایک صبح اس کے کپڑے طے کر رہی تھی۔ اس کی قمیض کی جیب ذرا سی باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے اسے درست کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اندر کہیں نوٹ نظر آئے۔ میں چند لمحے کے لیے رک گئی۔ میں حیران تھی، کیونکہ وہ ہر روز یہی کہتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں، گھر کا خرچ نہیں چل رہا۔ اسی لیے میں نے وہ پیسے گننے کی ہمت نہ کی، مگر یہ ضرور دیکھ لیا کہ تھوڑے نہیں تھے۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیسے ہوتے ہوئے بھی گھر پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا تھا۔ مجھے لگا شاید میں ہی کچھ غلط سمجھ رہی ہوں، لیکن دن گزرتے رہے اور اس کا رویہ وہی رہا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ دور رہتا تھا،
کوئی بات دل سے نہیں کرتا تھا، کسی بات پر کبھی ہنسی خوشی نہیں دکھاتا تھا، جیسے میں اس کے لیے اجنبی کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں جتنی کوشش کرتی وہ اتنا ہی میرے قریب آنے سے بچتا۔ میرے اندر ہر روز ایک احساس بڑھتا کہ شاید وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک دن محلے میں ایک عورت ملی، وہ بڑی خوش اخلاق تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر تو بہت اچھے پیسے کماتا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے فوراً پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے مسکرا کر بتایا کہ اس کا شوہر اور میرا شوہر ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے ساتھیوں کے بارے میں بتاتا رہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، لیکن گھر میں تو ایسا ماحول ہے کہ جیسے میرے شوہر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے اس کی نوکری ہی نہیں ہے۔ اس عورت نے میری آنکھوں میں دیکھا اور اس کے چہرے پر تشویش ابھر آئی۔ وہ بولی کہ پھر تو کوئی اور ہی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل پر ایک بوجھ کی طرح بیٹھ گئی۔ اگر وہ پیسے کماتا ہے تو پھر مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ گھر میں ہمیشہ تنگی کا احساس کیوں رکھتا ہے؟ مجھ سے ایسے دور کیوں رہتا ہے؟ جیسے میں اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہوں اور وہ میرے وجود کو برداشت کر رہا ہوں۔ رات کو میں بہت دیر تک جاگتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہا ہے، کیونکہ میرے سامنے اپنی اصل زندگی نہیں جینے دیتا، کیونکہ میرے سامنے اس کا چہرہ بجھ جاتا ہے اور دوسروں کے سامنے وہ ہنستا کھیلتا ہے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا راز ہے جو مجھے ابھی تک بتایا نہیں گیا، اور شاید وہ راز میری شادی کے شروع سے ہی میرے درمیان اور اس کے درمیان فاصلے کھڑے کر رہا ہے۔ میں انہی مسئلوں میں الجھی ہوئی تھی۔ ہر دن میرے لیے ایک نیا سوال لے کر آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کو جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ مجھے اور الجھا دیتا تھا۔ میں اس کے رویے، اس کی خاموشی اور اس کے بدلتے ہوئے چہرے سے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی بھی آئی اور خوف بھی۔ میں نے سوچا شاید اب اس کے لہجے میں نرمی آ جائے، شاید ایک نئی ذمہ داری ہمیں قریب لے آئے۔ لیکن وہ لمحہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ثابت ہوا جب اس نے مجھے چپکے سے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر دوائی پکڑا دی۔ اس نے کہا کہ ابھی اسے بچہ نہیں چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میرے دل میں جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ میں نے سوچا جو آدمی گھر میں 1 روپیہ کا خرچ مجھ پر نہیں کرتا، جو اپنی آمدنی تک مجھ پر چھپاتا ہے، جو میرے ساتھ بیٹھتے ہوئے بھی خوشی محسوس نہیں کرتا، وہ اب میرے ہونے والے بچے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ کیا وہ واقعی میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا؟ کیا وہ مجھے اپنی زندگی میں بوجھ سمجھتا ہے اور اب بچہ بھی نہیں چاہتا، کیونکہ اس کے دل میں میرے لیے جگہ ہی نہیں؟ میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو صاف بتا دو، میں سہ لوں گی۔ میں نے سوچا شاید وہ مجھے چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، اسی لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ لیکن اس نے فوراً کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تم نہ ہوگی تو میں کس کے ساتھ رہوں گا؟ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، لیکن ان الفاظ میں وہ سچائی نہیں تھی جس کی میں تلاش میں تھی۔ اس کے لہجے میں وہ یقین نہیں تھا جو مجھے سہارا دے سکتا، جیسے وہ صرف مجھے چپ کرانے کے لیے کہہ رہا ہو۔ اس وقت میں ایک ایسے موڑ پر کھڑی تھی جہاں مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس پر بھروسہ کروں، اس کی باتوں پر یا اس کے عمل پر۔ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ میں میرے بغیر رہ نہیں سکتا، اور دوسری طرف وہ میرے اندر پلنے والی زندگی کو قبول کرنے پر تیار نہیں تھا۔ ایک طرف وہ کہتا تھا کہ وہ پریشان ہے اور پیسے نہیں ہیں، دوسری طرف میں نے اس کی جیب سے وہ نوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ ایک طرف وہ دوسروں کے ساتھ ہنستا کھیلتا رہتا اور دوسری طرف میرے سامنے اجنبی بن جاتا تھا۔ میں اس دوراہے پہ کھڑی تھی جہاں ہر راستہ دھند میں چھپا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میری زندگی میں یہ خاموشی، یہ جھوٹ، یہ چھپانا اور یہ دوری کس طرف لے کے جا رہی ہے۔ اس کے رویے نے مجھے اندر سے تھکا دیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار کھل کر مجھے بتا دے کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔
لیکن وہ اتنی مضبوط دیوار بن چکا تھا کہ اس کے پیچھے کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ میں خاموشی سے واپس آئی۔ وہ بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتی رہی کہ میری اگلی زندگی کس رخ پہ جائے گی۔ کیا وہ کبھی سچ بولے گا؟ کیا میں کبھی اس کو سمجھ پاؤں گی؟ یا میں ہمیشہ اسی الجھن میں پھنسی رہوں گی؟ ایک دن نوید نے مجھے بلا کر کہا کہ بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے سوچا شاید کوئی چھوٹی بات ہوگی، لیکن اس نے سنجیدگی سے کہا کہ دیکھو، ہم سے گھر نہیں چل رہا ہے، یہ گھر نہیں چل پا رہا، اور جہاں رہ کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے بتایا کہ اسے بڑے شہر جانا ہوگا تاکہ کما سکے۔ میں نے فوراً کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہوں، لیکن اس نے نہایت سخت لہجے میں کہا کہ نہیں، تمہیں وہاں نہیں لے کے جا سکتا، وہاں کون کون سی مشکلیں آئیں گی پتہ نہیں، اسی لیے تم یہیں رہو اور میں جاؤں گا۔ میں نے کہا اس طرح تو بہت خرچہ ہوگا، کیونکہ گھر کا خرچ تو اسی طرح تو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، گھر ہم لوگ مکان مالک کو واپس دے دیں گے اور سامان بھی بیچ دیں گے، انہی پیسوں سے وہ بڑے شہر جائے گا اور میں اپنی ماں ابو کے گھر جا کر رہوں گی۔ میں نے اسے دیکھا اور حیرت سے پوچھا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو سوچے، ویسے بھی ہمارا شہر اتنا چھوٹا نہیں ہے، جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، نئے نئے کالج بن رہے ہیں، یونیورسٹی بھی بن گئی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو نوکری جہاں بھی مل سکتی ہے اور شہر چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بڑی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ایسے میں اپنے ماں باپ کے سر پہ جا کے کیسے بیٹھوں؟ بابا تو پہلے چارپائی پر پڑے ہیں اور ماں بیچاری کپڑے اور میرا خرچہ بھی اٹھائے، یہی بات وہیں آ جائے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ سب سوچ کر بھی وہ ایسا کر رہا ہے تو پھر اس نے میری شادی کیوں کروائی تھی؟ نوید نے کہا کہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ میں نے پوچھا تو کہا کہ اگر وہاں نہیں رہنا تو کہیں اور رہ لو، تمہیں بہتر پتہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ اس نے سوال کیا کہ پھر کہاں جاؤ گی؟ وہ اس طرح کہہ رہا تھا جیسے اس کا یہ مسئلہ نہیں، ابھی یہ ڈسکشن مکمل بھی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید ہم جھگڑیں گے، لڑیں گے، لیکن تھوڑا وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گا، تھوڑا میں ہٹ جاؤں گی اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلے دن مجھے پتہ چلا کہ نوید نے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا ہے۔ مالک مکان کو بھی کہہ دیا کہ 4 تاریخ کو ہم گھر خالی کر دیں گے۔ وہ سب کچھ مجھ سے پوچھے بغیر کر رہا تھا۔ میں حیران تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ سب فیصلے ہو رہے ہیں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی حصہ نہیں دیا گیا، جیسے میں اس کی زندگی میں بس ایک غیر ضروری موجودگی ہوں اور وہ خود اپنی راہ بنا رہا ہو۔ میں اپنے شوہر نوید کے فیصلے کے بعد اندر سے بالکل ہلچل میں تھی۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے اور ایک عجیب سا خوف تھا کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے ابھی اپنے ماں باپ سے بات بھی نہیں کی تھی اور اس کی بات سن کر دل دہل گیا کہ وہ مجھے کسی بھی طرح سے اپنے فیصلے میں شامل نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس نے سب کچھ کر دیا، مجھے بس ایک ناظر کے طور پہ چھوڑ دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کیا کرتے جا رہے ہو؟ اس نے مجھے دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ بس ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک، تم ان کی بیٹی ہو، ان کے گھر جاؤ گے تو وہ تمہیں نکال تھوڑی دیں گے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ وہ اتنا سخت اور بے پرواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہر چیز اپنے فیصلے سے کر رہا تھا اور مجھے اس میں شامل کرنے کی ضرورت تک نہیں سمجھتا تھا۔ میں نے پھر کہا کہ ہاں، جب ان کو پتہ چلے گا کہ آپ اس طرح چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ پریشان ہوں گے۔ اس نے بڑے سرد لہجے میں کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں، مجھے جانا ہے۔ اس کی بات سن کر دل میں ایک دکھ سا پیدا ہوا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بالکل غیر محسوس طریقے سے میرے والدین کے جذبات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کی یہ سرد مہری اور بے پرواہی مجھے اندر سے ٹکڑے کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ اچھا تو شہر میں کہاں جائیں گے، کہاں وہاں کام کریں گے، کوئی نوکری ملی ہے یا ایسے ہی جا رہے ہیں؟ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح چپ رہا۔ وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا تھا اور ہمیشہ کی طرح اپنے فیصلے کر چکا تھا اور مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی مشکل لمحہ ہے، کیونکہ میں اپنے شوہر کے رویے کو کبھی سمجھ نہیں پائی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا جلن تھا، وہ سب کچھ کر رہا تھا اور میں غیر مری پردے کے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور ساتھ ہی حوصلہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس کے فیصلوں کے آگے بے بس ہو گئی ہوں۔
وہ ایک آدمی کے طور پر جو خود کو مضبوط سمجھتا ہے مجھے اس طرح دبانے پر مجبور کر رہا ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہی۔ آخرکار میں نے اپنے ماں باپ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اندر ہی اندر جانتی تھی کہ انہیں سب کچھ بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بلکہ بس کہا کہ رہنے کے لیے آئی ہوں۔ جب میں گھر پہنچی تو وہ لوگ میرے آنے سے خوش بھی ہوئے اور کچھ پریشان بھی لگے۔ اتنا سامان دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئے کیونکہ میرے پاس بہت سا سامان تھا اور صاف ظاہر تھا کہ میں جلدی اس گھر کو چھوڑنے والے ہیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی مکمل طور پر بے بس ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ نوید نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ کس شہر جا رہا ہے۔ وہ مجھے یہ بھی نہیں بتا رہا تھا کہ وہاں کون سے حالات ہوں گے یا وہ کس طرح کی زندگی گزارے گا۔ بس اتنا کہا کہ مجھے فون نہ کرنا۔ میں نے سوچا یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جو زندگی کا شریک ہے وہ مجھے ایک ایک قدم پہ اعتماد نہیں لے رہا۔ وہ خود ہی کہتا ہے کہ وہ کال کرے گا جب وقت ہوگا اور میں صرف انتظار کروں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ کیسا رویہ ہے، تو 3 دن بعد میں نے ہمت کر کے اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بتایا کہ نوید شہر جا چکا ہے اور گھر کے سب سامان بیچ دیے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا پہلے تو وہ حیران ہوئے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ تمہارے لیے ہی گیا ہے، تمہاری بہتری کے لیے ہے۔ میں نے ان کے الفاظ سنے لیکن دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اس میں میری کون سی بہتری ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ سب میری بہتری کے لیے ہے تو کیوں مجھے اس کے بارے میں پہلے بتایا نہیں گیا، کیونکہ میں اپنے شوہر کے فیصلوں میں شریک نہیں بنی۔ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کرتا رہا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر چھت کو دیکھ رہی تھی اور دل میں ایک خالی پن محسوس کر رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ نوید نے اپنے فیصلوں میں مجھے کیوں شامل نہیں کیا۔ صورتحال سے کس طرح نکلوں گی؟ میں نے اپنے دل میں بار بار اپنے آپ کو سمجھایا کہ شاید یہ سب کچھ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، لیکن اندر سے مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ میں نے اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ کر سوچا کہ نوید نے مجھے اپنے فیصلوں میں شریک کیوں نہیں کیا۔ وہ مجھے بتا کر پریشان کرنا نہیں چاہتا یا واقعی وہ مجھے ساتھ نہیں لینا چاہتا؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گردش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا کہ مجھے صبر کرنا ہوگا اور حالات کو سمجھنا ہوگا۔ میں اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے دن گزار رہی تھی، لیکن لمحہ میرے دل میں ایک خالی پن اور خوف رہتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری زندگی میں اس وقت کیا اہمیت ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے اپنی طاقت تلاش کرنی ہوگی اور اپنے فیصلوں میں مضبوط بننا ہوگا۔ 15 دن گزر گئے تو نوید نے مجھے ایک دفعہ فون کیا۔ اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں، پہنچ گیا ہوں، میری نوکری لگ گئی ہے، مہینے کے آخر پہ پیسے بھیج دوں گا۔ میں چپ ہو گئی۔ دل کے اندر تھوڑی خوشی بھی ہوئی کہ چلو ٹھیک ہے، اسے میرا خیال تو آیا۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ شاید اب سب کچھ درست ہو جائے گا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی کہ اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا رہا، اور اس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اگر اس سے تیری پرواہ نہیں ہوتی تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کیوں کرتا؟
تجھے بہتر زندگی دینے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ماں کی بات سن کر دل میں ہلکی سی تسکین محسوس کی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ یہ سب کچھ شاید میری بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن 6 مہینے گزر گئے اور نوید نے میرا خیال رکھنے کے لیے کبھی آ کر ملاقات نہیں کی۔ میرے پاس ایک ہی نمبر تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس پہ کال نہ کرنا۔ پہلے تو میں نے کال نہیں کی، لیکن جب زیادہ وقت گزرنے لگا تو دل میں پریشانی پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ شاید میں غلطی کر رہی ہوں، لیکن پھر بھی دل چاہتا تھا کہ اس کی خبر لوں۔ میں نے نمبر ڈائل کیا اور بار بار کال کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار نمبر بند ہوتا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خالی پن پیدا ہوا۔ میں روزانہ کال کرتی رہی لیکن نمبر بند رہتا۔ میں نے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ وہ کہاں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں بھی کچھ نہیں پتا۔ میرے والد نے جہاں تک بھی کوشش کی کہ کہیں وہ چوری کر کے تو نہیں بھاگ گیا یا کسی سے جھوٹ بول کر کہیں گیا ہے۔ وہ سارے ذرائع استعمال کر کے بھی اس کا کچھ پتہ نہیں کر پائے۔ وہ پوش تو نہیں ہوا، غائب تو نہیں ہوا، لیکن جیسے ہوا ہی نہیں۔ میں اپنے بوڑھے والدین پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بھی فکر مند ہوں گی تو وہ لوگ مزید پریشان ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ کوئی کام کروں گی۔ میرے دل کے اندر ایک اضطراب تھا کہ گھر بیٹھے رہنا ممکن نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنی زندگی کو سنبھالنا ہوگا۔ مجھے کام حاصل کرنا بہت مشکل تھا کیونکہ نہ میں پڑھی لکھی تھی، نہ میرے ہاتھ میں کوئی خاص ہنر تھا۔ میں نے سوچا شاید کسی کے گھر میں کام کر کے گزارا ہو جائے۔ میں نے ایک بنگلے میں کام کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ مہمان نواز اور خیال رکھنے والے تھے۔ وہ زیادہ پیسے تو نہیں دیتے تھے، لیکن کام کرنے کے دوران انہوں نے مجھے عزت دی اور ہر طرح سے خیال رکھا۔ میرے دل میں سکون تھا کہ جہاں کم سے کم میرا کام اور میری موجودگی قابل احترام ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ کم پیسوں کے باوجود یہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ جہاں عزت کے ساتھ کام کر رہی ہوں۔ میں ہر دن صبح اٹھتی اور بنگلے کے کام میں مصروف ہو جاتی۔ کمرے کی صفائی، برتن دھونا، لان کی دیکھ بھال اور چھوٹے چھوٹے کام جو مجھ سے ہو سکتے تھے، میں نے دل لگا کر کام کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے علاوہ کوئی اور اختیار نہیں۔ جہاں کے لوگ ہر کام کی تعریف کرتے، وہ پوچھتے کہ کیا کچھ چاہیے، کیا آپ کو آرام چاہیے، مجھے محسوس ہوتا کہ میں ایک مہمان نہیں بلکہ ان کی فیملی کا حصہ ہوں۔ میں روز کام کرتے ہوئے اپنے دل میں سوچتی کہ نوید کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی کہ کہیں وہ ٹھیک ہوا ہو اور اس کے فیصلے درست ہوں۔ لیکن جب بھی میں اس کے بارے میں سوچتی، دل میں ایک خالی پن پیدا ہوتا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ میں نے اپنی محنت کو اپنی طاقت بنایا اور دل میں یہ فیصلہ کیا کہ کم سے کم جہاں میں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتی ہوں۔ ہر دن کام کے بعد میں تھک کر بیٹھ جاتی، لیکن دل خوش ہوتا کہ میں نے کچھ کر دکھایا۔ یہ پیسے کم تھے، لیکن میرے کام اور عزت نے مجھے مضبوط بنایا۔ میں نے سیکھا کہ خود پہ بھروسہ کرنا بہت ضروری ہے اور کسی کے فیصلے کے انتظار میں اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو زیادہ مضبوط پایا اور یہ احساس ہوا کہ میں کسی بھی حال میں اپنی زندگی کو سنبھال سکتی ہوں۔ یہ 6 مہینے میرے لیے نہایت اہم تھے۔ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور اپنے بوڑھے والدین کے لیے کم بوجھ بننے کی کوشش کی۔ میں نے ہر دن محنت کی اور اپنے کام میں دل لگایا۔ میں جانتی تھی اگر میں خود پر بھروسہ کروں گی تو زندگی کی کسی بھی مشکل لمحے کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میں روز صبح اٹھ کر سوچتی کہ آج کا دن کیسے گزاروں اور کس طرح اپنے کام کو
مجھے چھوڑ چکا ہے۔ میرے ذہن میں ایک بے یقینی اور ایک غم سا چھا گیا کہ شاید میں بھی ان لڑکیوں کی طرح ہوں جن کے شوہر بس میکے چھوڑ کر گئے اور پھر مڑ کے نہیں آئے۔ میں نے سوچا لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال بعد بھی وہ نہیں لوٹتے۔ میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ شاید میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے اپنے آپ سے بار بار سوال کیا کہ نوید نے اپنا نمبر کیوں بند کر دیا؟ کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ میں اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ یہ سوچ کر دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ میں نے اس درد اور الجھن کو دل کے اندر سمیٹ لیا اور اپنے کام پر دھیان دینے کی کوشش کی۔ جن لوگوں کے ساتھ میں کام کرتی تھی انہوں نے ایک دن بتایا کہ ہم لوگ باہر کے ملک شفٹ ہو رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی کہ اس نوکری کا کیا ہوگا؟ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ وہ لوگ میری فکر کر رہے تھے اور بولے کہ ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں ایک اور گھر میں لگوا دیں گے۔ میں نے ان کی بات پر دل کو تسلی دی کہ کم از کم میرا روزگار قائم رہے گا۔ انہوں نے مجھے بہت بھروسہ دیا کہ وہ میرے کام کا بندوبست کریں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ہی عورت رہتی ہے اس گھر میں اور اس کے ساتھ بس 2 لوگوں کا کام ہے، لیکن وہ مجھ سے زیادہ پیسے دیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ لوگ کتنے اچھے ہیں۔ جانے سے پہلے بھی انہوں نے میرے روزگار کا بندوبست کر دیا اور مجھے کاغذ پہ پتہ لکھ کر دیا۔ کہا کہ تم اس گھر میں چلی جانا اور ہم بتا دیں گے کہ تمہیں کام مل جائے گا۔ اگلے دن واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نئے گھر پہنچی تو میں نے دیکھا یہ گھر بہت بڑا اور وسیع ہے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے یہ 50 لوگوں کے رہنے کے لیے بنایا گیا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہاں صرف 2 لوگوں کا کام ہے۔ اور میں نے سوچا کہ یہ کام میرے لیے آسان ہوگا۔ وہ عورت بہت اچھی اور مہربان تھی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اپنے ملازمین کی قدر کرتی ہے اور ہر ممکن سہولت دیتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں یہاں عزت کے ساتھ کام کر سکتی ہوں۔ میں نے اپنے حالات میں مضبوط رہوں گی۔ میں نے نئے گھر میں قدم رکھا اور سوچا کہ ہر دن محنت اور لگن سے گزاروں گی۔ یہ گھر اور یہ لوگ مجھے ایک نیا حوصلہ دے رہے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ مشکلات کے باوجود زندگی کے راستے بدل سکتے ہیں اور انسان اپنی محنت اور صبر سے ہر مشکل سے نکل سکتا ہے۔ میں نے نئے ماحول کو دل سے قبول کیا اور اپنے کام میں محنت شروع کی۔ میں ہر دن صبح اٹھ کر سوچتی کہ آج کے دن میں کس طرح اپنے کام کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کام کے دوران مجھے عزت دی جاتی ہے اور میرے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا جاتا ہے۔ یہ احساس میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ کم پیسے کے باوجود یہ سب کچھ میرے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ یہاں میری محنت اور عزت کی قدر کی جاتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نوید کے فیصلوں کی پرواہ نہیں کروں گی، بلکہ اپنی زندگی کے حالات میں بہتری لانے کی کوشش کروں گی۔ میں نے نئے گھر میں اپنے کام کے دوران ہر دن نئی چیزیں سیکھیں اور اپنی زندگی میں خود اعتمادی محسوس کی۔ میں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں اصل طاقت انسان کی محنت اور صبر میں ہوتی ہے۔ ایک دن بڑی بیوی نے کہا کہ آج اچھا سا کھانا بنا دینا، میرے شوہر نے آنا ہے۔ وہ کچھ دن کے لیے کاروبار کے سلسلے میں کہیں گئے ہوئے تھے۔ آج واپس آ رہے ہیں، ان کی پسند کا کھانا بنا دینا۔ مجھے ان کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت بھی پیدا ہوئی، کیونکہ جو کھانا انہوں نے بنانے کو کہا تھا وہی کھانے نوید کو پسند تھے۔ میں نے اپنے دل میں سمجھایا کہ ایسی چیزیں تو ہر کسی کو پسند ہوتی ہیں۔ بریانی، گوشت اور قیمے کے کباب کس کو پسند نہیں ہوتے؟ میں نے خاموشی سے کام شروع کر دیا، کھانا تیار کرنے لگی۔ جیسے جیسے کھانا پک رہا تھا نوید کی یاد میرے دل کے دروازے پہ دستک دے رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کئی بار سنبھالا کہ رونے نہ لگوں، کیونکہ جہاں کسی کو میرے دل کا حال نہیں معلوم تھا۔ کھانا تیار کرنے کے بعد میں نے گھر صاف کرنا شروع کیا اور بار لائن میں بھی صفائی کر رہی تھی۔ میں جھکی ہوئی زمین پر بیٹھی تھی اور پتے اکٹھے کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے قدموں کی آواز سنی، جس سے اندازہ ہوا کہ بڑے صاحب واپس آ گئے ہیں۔ میں نے سر نہیں اٹھایا کیونکہ میرا ان کو دیکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں بس اپنے کام میں لگی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے آواز دی تو مجھے سر اٹھانا پڑ گیا۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میرا وجود جیسے تھم سا گیا، میری سانس رک گئی، میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر نوید تھا۔ وہی نوید جسے میں سالوں سے ڈھونڈتی رہی، وہی نوید جس نے ایک فون تک نہیں کیا، وہی نوید جس نے میرے خوابوں کو توڑ کے مجھے اندھیروں میں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے سگار زمین پر گر پڑا۔ اس کے چہرے پر سختی سی کیفیت تھی۔
وہ حیران تھا اور میں ٹوٹ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو قابو کیا۔ بڑی بیوی نے مجھے روتے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیوں رونے لگی ہو؟ میں نے فوراً کہا کچھ نہیں، بس دھواں آنکھ میں چلا گیا ہے۔ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں ان کے گھر میں کام کرنے والی تھی اور وہ میرا کچھ نہیں بگاڑتی تھی۔ نوید اندر چلا گیا اور میں اندر سے ٹوٹ کے رہ گئی۔ مجھے لگا کہ زمین میری قدموں کے نیچے سے نکل گئی۔ میں کام ختم کر کے سیدھی گھر گئی تاکہ اپنی ماں سے دل کا حال کہہ سکوں۔ میں ماں کے پاس گئی اور ان کے سامنے بیٹھ کر رونے لگی۔ میں نے کہا کہ ماں دیکھو کیا ہو گیا۔ وہ نوید جسے میں تلاش کرتی رہی وہ کسی اور کا شوہر نکلا۔ میں اپنی بات مکمل نہ کر پائی جب دیکھا تو ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ منظر میرے لیے قیامت تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ غم پہ غم آ گئے تھے۔ میرے دل میں جیسے درد بھر گیا۔ میں نے ماں کو مٹی کے حوالے کیا اور ابھی دل سنبھالا ہی نہ تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے نوید کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس کا چہرہ اتر چکا تھا جیسے وہ کچھ سوچ کر آیا ہو۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے انداز میں کہا کہ اب یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے سر جھکا کر کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں ہمیشہ سے امیر ہونا چاہتا تھا۔ تم میری پسند کی عورت نہیں تھی۔ میری ماں بیمار تھی اور مرتے وقت انہوں نے آخری خواہش کے طور پر میری شادی تم سے کروا دی تھی۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی لیکن دل سے کبھی تمہیں قبول نہیں کیا۔ میں تم سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اسی لیے میں خاموشی سے چلا گیا اور پھر اس امیر عورت سے شادی کر لی تاکہ میں دولت کی زندگی جی سکوں۔ میں اس کی باتیں سن کر پتھر ہو گئی۔ میں نے کہا اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھے بتا دیتے تھے۔ میری زندگی کیوں برباد کی؟ مجھے کیوں انتظار میں رکھا؟ اس نے کہا کہ بس غلطی ہو گئی۔ اس نے بیگ آگے بڑھایا اور کہا کہ اس میں طلاق نامہ ہے، تمہارا حق میر ہے اور 20 سے 30 لاکھ روپے ہیں جو تمہارے کام آ جائیں گے۔ اگر کچھ بھی چاہیے ہو تو تم مجھ سے مانگ سکتی ہو۔ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو مجھے افسوس ہوا، لیکن تکلیف اتنی نہیں ہوئی جتنی پہلے ہوتی تھی۔ شاید اس لیے کہ آج میں سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک دھوکے باز تھا۔ اس نے کبھی میرا نہیں سوچا۔ وہ صرف اپنی خواہشات، اپنی دولت اور اپنی دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ اجازت لے کر چلا گیا اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نے اس وقت اسے معاف نہیں کیا تھا کیونکہ زخم بہت گہرے تھے اور دکھ دل میں تازہ تھا۔ میں دروازے کے پاس کھڑی اس کی پیٹھ کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ میں نے جس شخص کو اپنا سب کچھ سمجھا تھا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ میری دنیا ٹوٹ چکی تھی مگر میرا دل اب مضبوط ہو رہا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نے سچائی کا سامنا کر لیا ہے۔ اب مجھے صرف اپنے لیے جینا ہے۔ کتنی فضول اور کتنی کمزور قسم کی سوچ تھی نوید کی کہ وہ اپنی ماں کو منع نہ کر سکا، اپنے سامنے حقیقت نہ بول سکا، لیکن مجھے دھوکہ دے کے چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ایسے انسان کے جانے کا دکھ تو ہوا لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی کا اصل سفر شروع ہونے والا ہے۔ میں بالکل اکیلی تھی لیکن میرے پاس کافی پیسے تھے اور یہ پیسے میرے لیے ایک نیا راستہ اور نئی زندگی کی ضمانت تھے۔ میں نے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا گھر لیا اور وہاں کرائے پر دکان بنائی تاکہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑے اور میں گھر بیٹھ کر پیسے کما سکوں۔ یہ سوچ کر دل میں خوشی بھی تھی کہ اب میں اپنی محنت سے خود کو سنبھال سکتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں نے اپنے حالات کا جائزہ لیا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں۔ میں نے اپنے پاس موجود وسائل اور پیسوں کا حساب لگایا اور پھر قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں نے پیسے جمع کیے اور چھوٹے چھوٹے اقدامات سے اپنی منزل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں نے پلاٹ خریدا اور اپنا گھر بنا لیا۔ اس میں مجھے بہت خوشی اور سکون ملا کیونکہ اب میں اپنی محنت کے ذریعے اپنی جگہ قائم کر چکی تھی۔ میری پہلی شادی جلدی میں ہوئی تھی اور اس کے بعد میری زندگی میں کئی اتار چڑھاؤ آئے تھے، لیکن اب میں نے خود کو مضبوط پایا۔ 6 سال کی محنت اور جدوجہد کے بعد میں اپنی گھر والی بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ محنت اور صبر انسان کی زندگی بدل سکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی اور کوشش سے زندگی میں خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ پھر ایک اچھا انسان میری زندگی میں آیا۔ اس نے میری محنت اور میری جدوجہد کی قدر کی۔ ہم نے شادی کی اور آج میں اس کے بچے کی ماں بھی ہوں۔ ہمارا ایک پورا جنرل سٹور ہے جو کرائے کی دکان سے شروع ہوا تھا
لیکن اب ایک مکمل کاروبار بن چکا ہے۔ میرا شوہر اکاؤنٹ کے معاملات دیکھتا ہے اور میں عورتوں کے سامان کا حصہ سنبھالتی ہوں۔ ہم دونوں مل کر اپنی زندگی چلاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایمانداری اور محنت کو اصول بنایا ہے۔ محلے والے بھی ہمارے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ ہمیں عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی مل کر رزق حلال کما رہے ہیں اور اپنی محنت سے زندگی سنوار رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے کہ محنت اور ایمانداری کا نتیجہ ہمیشہ مثبت ہوتا ہے۔ نوید کہاں ہے مجھے یہ نہیں پتا۔ میں نے کبھی اسے یاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بارے میں سوچتی رہی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ برا کرنے والوں کے ساتھ آخرکار یہ سب کچھ میرے فیصلوں اور محنت کی وجہ سے ہے۔ میں نے اپنے دل کی آواز سنی، اپنے آپ پر بھروسہ کیا اور اپنی زندگی کو سنوارا۔ اب میری زندگی مکمل طور پر میری ہے اور اس میں ہر لمحہ محسوس کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ پایا ہے وہ محنت کا نتیجہ ہے اور کسی کی دھوکہ دہی یا بے وفائی نے مجھے کبھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی دنیا بنائی اور اپنی محنت سے اپنی زندگی کو بہتر بنایا۔ یہ زندگی میرے اپنے اصولوں، محنت اور صبر کی وجہ سے ہے اور میں ہر دن اس پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے پایا وہ میرا حق ہے اور میں نے اسے خود حاصل کیا۔ میں نے کبھی کسی پر اعتماد کر کے اپنی زندگی ضائع نہیں کی، بلکہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا۔ میرے بچے کی ہنسی میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ دکان کی محنت سے روزانہ کے کام مکمل ہوتے ہیں۔ میں ہر دن خود پر فخر محسوس کرتی ہوں۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں سب کچھ محنت اور صبر سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور جو شخص اپنی محنت اور ایمانداری پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اور آج میں خوش ہوں اور جانتی ہوں کہ اب میری زندگی میں صرف محبت، محنت اور سکون ہے۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا، اس کے بعد میرا مرد ذات کے اوپر سے بھروسہ ہی اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سبھی لوگ برے نہیں ہوتے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا میں صرف برے لوگ ہوں۔ دنیا میں صرف برے ہی لوگ ہوتے تو دنیا کب کی تباہ ہو چکی ہوتی۔ کہتے ہیں دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس میں ایک آدمی بھی اچھا محسوس موجود ہو۔ اسی لیے اپنے اندر کی اچھائی کو مرنے نہیں دینا چاہیے۔ ہماری آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔